السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عثمان نعیم ہے۔ میں ایک گیسٹرونٹالوجسٹ ہوں، یعنی معدے، جگر اور آنت کا ڈاکٹر۔ آج ہم نے بات کرنے کے لیے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچا رکھی ہے۔ 25 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس دوران جہاں باقی مسائل بنے ہیں وہاں پہ صحت کے مسائل بھی بہت زیادہ بن رہے ہیں۔ ان صحت کے مسائل پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے یہ پوڈ کاسٹ ڈیزائن کیا ہے اور اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کس طرح یہ سیلاب کا جو ریلا ہو کے جو گزر چکا ہے اس نے بہت بڑے بڑے صحت کے مسائل کو جنم دے دیا ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے کون سے وہ صحت کے مسائل ہیں جو سیلاب کے بعد ہمیں درپیش ہیں، کیوں وہ ہو رہے ہیں، ان سے تدارک کیسے کیا جائے گا اور لانگ ٹرم اس کے کیا نقصانات ہیں۔ جیسا کہ حالیہ دنوں میں ابھی بھی یہی معاملہ چل رہے ہیں کہ ہر طرف سیلاب ہے، پانی کھڑا ہوا ہے اور پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ جنم لے رہی ہیں۔ اچھا، 3 طریقے سے سیلاب کا پانی ہماری صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے لیے بیماریوں کا موجب بنتا ہے۔ نمبر 1، جب سیلاب آ گیا، گندا پانی تو بہت زیادہ ہے لیکن صاف پانی ناپید ہو گیا۔ جب صاف پانی ناپید ہو گیا تو ڈی ہائیڈریشن کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن کے مسائل ہوں گے تو پانی کی کمی کی وجہ سے گردے بھی متاثر ہوتے ہیں، پیٹ بھی متاثر ہوتا ہے اور دل بھی متاثر ہوتا ہے۔ ایک طرف پانی کی کمی ہو گئی، دوسری طرف اگر پانی پی لیا وہ گندا پانی اگر وہ جسم میں چلا گیا تو پیٹ، آنت، معدے کے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، جیسے ہیضہ ہو سکتا ہے، پیچس ہو سکتے ہیں، ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے۔ اور تیسری طرف وہ جو گندا پانی کھڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ایک سٹوریج جراثیموں کو مل رہا ہے اس سے ڈینگی بڑھ رہا ہے، ملیریا بڑھ رہا ہے۔ 3 طریقے سے گندا پانی ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ نمبر 1، پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ نمبر 2، گندے پانی سے پیٹ کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ اور نمبر 3، ہمارے لیے جو اس پانی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ایک جانوروں کے لیے اور جو جراثیم ہیں ان کے لیے گھر بن رہا ہے۔ تو ان مسائل پر ہی ہم نے بات کرنی ہے، ابھی ڈیٹیل میں بات کرنی ہے اور ہم نے اس کا حل تدارک کیسے کیا جائے، کیسے ان جگہوں پر رہ کر، ان حالات میں رہ کر ان بیماریوں سے کیسے بچا جائے۔ اور ایک بڑا یہاں پہ ایک بڑا خطرناک فیکٹ ہے کہ اس ٹائم جو پاکستان میں ان علاقوں میں جو حاملہ خواتین کی تعداد ہے وہ تقریباً 6.5 لاکھ ہے۔ ان 6.5 لاکھ خواتین میں کوئی 70 سے 75 ہزار خواتین ایسی ہیں جن کی ڈیلیوری 1 یا 2 ماہ میں ڈیو ہے۔ اگر اس دوران اس گندے پانی کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ای ہو جاتا ہے تو اس سے شرح اموات تقریباً 30% ہے۔ یعنی اگر آپ اس پرسنٹیج کو سوچیں کہ وہ جو 73,000 خواتین ہیں یا 75,000 خواتین ہیں ان کا 10% بھی ہیپاٹائٹس ای میں خدا نخواستہ مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا 30% خدا نخواستہ ان کی جان کو خطرہ یا موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں، تو یہ ایک جو ڈیزاسٹر ہوگا، جو ایمرجنسی کریٹ ہوگی، وہ اس فلڈ سے بھی بڑی ایمرجنسی بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس میں بڑی احتیاط برتنی ہے اور جو ہم پریکاشنری میئرز لے سکتے ہیں ان پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا۔ کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے۔ ایک تو ہمیں پرابلم پتہ ہو کیا ہے اور دوسرا پرابلم کے لیے تدارک کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہو۔ لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، خاص طور پہ بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے اور حاملہ خواتین کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں بڑی احتیاط برتنی ہے اور ہمیں ان تمام پریکاشنری میئرز کو لے کر چلنا ہے جس سے آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور خاص طور پہ بچے اور خواتین جو کہ موت کے منہ میں جا سکتے ہیں انہیں بچایا جا سکتا ہے۔
اچھا، اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ 3 طریقوں سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، پانی کی کمی ہے، پیٹ میں گندے پانی کا جانا ہے، اور یہ کھڑا پانی ہونے کی وجہ سے جو ایک گھر بن رہا ہے جراثیموں کا، اسے ہم کیسے ان سے کون کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ سب سے ضروری اور جو سب سے زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں وہ ہیں گندے پانی کے ساتھ کانٹیکٹ ہونے سے۔ اب وہ کانٹیکٹ جہاں جہاں پہ ہوگا، جہاں جہاں پہ جراثیم لگیں گے، وہاں پرابلم ہوگی۔ مثلاً اگر وہ سکن کے اوپر کانٹیکٹ ہو گیا تو سکن کی الرجی ہو جائے گی، الرجی سے مراد انفیکشن ہے۔ اگر آنکھوں میں وہ گندا پانی چلا گیا تو آنکھوں کے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر کسی ہیومن کو، کسی انسان کو اس کا انفیکشن ہو گیا تو انسان سے انسان کا جو ٹرانسفر ہے، جو ایک دوسرے کو انفیکشن کرنے کی سپیڈ ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس کمیونٹی میں، اس جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کو سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہیں، ان کے لائف کمپرومائز ہوئی ہے، ان جگہوں پہ یہ ہمیں لازماً امپلیمنٹ کروانا ہے کہ سب کے سب محفوظ رہیں۔ کیونکہ اگر کمیونٹی میں وہ جراثیم آ گیا تو ایک انسان سے دوسرے انسان تک اس کا جو ٹرانسفر ہے وہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ جو پانی سے ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو کانٹیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سکن پہ کانٹیکٹ ہوگا، سکن کا انفیکشن ہو جائے گا۔ آنکھوں میں کانٹیکٹ ہوگا تو آنکھوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، الرجی ہو رہی ہے، آنکھوں لال ہو رہی ہیں، آنکھوں میں سے پانی ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جتنی یہ سب کی سب جو بیماریاں ہیں یہ واٹر بورن ہیں، واٹر سے پھیلتی ہیں۔ پانی یعنی کہ فیکو اورل روٹ، جو فضلہ ہے اور پینے والا پانی ہے، اگر وہ مکس ہوں تو یہ جراثیم پھیلتے ہیں۔ تو ان گندے اور صاف پانی کو مکس ہونے سے بچانا ہے، اور یہی سب سے بڑا اس میں ٹرک ہے اس چیز کو بچانے کے لیے کہ گندے اور صاف پانی کو مکس نہ ہونے دیا جائے۔ اگر وہ پانی خدا نخواستہ پی لیا تو کالرا کے، ابھی حالیہ دنوں میں جو کیمپ لگا ہے اس میں 1000 سے زیادہ کالرا کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ جب سیلاب آیا تھا اس میں پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے جو ڈینگی کے کیسز تھے وہ 60-65 ہزار کے قریب کیسز تھے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور فیکٹ بتاتا ہوں۔ حالیہ سیلاب میں جو بنیادی مراکز صحت ہیں، BHUs، وہ تقریباً 1000 ایسے BHU ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، اور 80 ایسے ہیں جو بالکل فنکشنالٹی میں نہیں اس طرح۔ تو ہر طرف سے ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ ایک طرف ہمیں جو ہمارے یہ باسی ہیں یہ بے گھر ہو چکے ہیں، دوسری طرف ان کے لیے صاف پانی اور صاف خوراک کے مسائل ہیں، تیسری طرف اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ انہیں ٹریٹ کہاں پہ کرنا ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں جو بچنے کی صورت ہے وہ ایک ہی ہے کہ احتیاط کی جائے، اور احتیاط بڑی سمپل ہے۔ پیٹ کے اور گندے پانی کے مسائل ہیں، ان میں جو سب سے اہم احتیاط ہے وہ یہ ہے پانی کو ابال لیا جائے۔ اچھا، اب یہاں پہ بڑی ایک دوسری اہم بات ہے کہ بھائی وہاں پہ خوراک نہیں مل رہی، ہم سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کیسے ابال لیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ پانی ابال نہیں سکتے تو پانی میں کلورین کی ٹیبلٹ ڈال لیں، اور کلورین کی ٹیبلٹ سے پانی صاف کرنے کا طریقہ ایک تو بہت پرانا ہے، بہت ایفیکٹو ہے، اور تیسرا یہ نہایت ہی سستا ہے۔ اس معاملے میں جو ایک اور احتیاط برتنی ہے کہ جو لوگ زیادہ ولنریبل ہیں، جن کو زیادہ چانسز ہیں بیماری پکڑنے کے، جیسے حاملہ خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو آپ نے لازمی طور پہ صاف پانی دینا تو سب کو ہے، لیکن ان کے اوپر آپ نے خصوصی توجہ دینی۔ نمبر 1، صاف پانی لیں۔ نمبر 2، خوراک جو ان سی ہے وہ پکی ہوئی استعمال کریں، کچی سبزیاں، کچے فروٹ، یا وہ والی چیزیں جو پکا کے نہیں استعمال کی جاتی، جیسے دہی بڑے ہیں یا فروٹ چاٹ ہے، ایسی چیزیں بالکل نہ استعمال کریں، کیونکہ جب خوراک پک جاتی ہے تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اس کے اندر جتنے بھی جراثیم ہوں گے وہ تقریباً سارے کے سارے مر جاتے ہیں اور خوراک صاف ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس لیے ایک اور بات میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ لوگ جو خوراک اور پانی کو پہنچا رہے ہیں ان علاقوں میں، ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ وہ والی چیزیں لے کر جائیں جو آسانی سے پکائی جا سکیں
اور جن کے خراب ہونے کے چانسز کم ہو. عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ خوراک جب جا رہی ہے 1-2 دن لگ گئے, دوسرے علاقوں میں خوراک پہنچی ہے, اور اس دوران جو پیکڈ فوڈ ہے اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ خراب ہو گئی. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, انہیں خوراک پہنچا رہے ہیں, انہیں پانی پہنچا رہے ہیں, اور ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں, تو اس احتیاط کو بھی لازمی اپنے ذہن میں رکھیں کہ خوراک جاتے جاتے خراب نہ ہو جائے, یا یہ نہ ہو کہ ہم ان کی مدد کی بجائے ان کی مزری میں اضافہ کر دیں اس طرح کہ وہ بیچارے بیمار ہو جائیں. تو یہ بڑی اہم بات تھی. اچھا, اس کے علاوہ اگر ایک تو ہم نے پانی ابال لیا, پانی ابال نہیں سکتے تو کلورین استعمال کر لی, صاف خوراک استعمال کی. صاف خوراک استعمال کرنے میں سب سے اہم احتیاط یہ ہے کہ کھانا پکا ہوا ہو, ایک ٹائم کا دوسرے ٹائم کم استعمال کریں, یا دیکھ لیں اگر خرابی کی طرف جا رہا ہے تو اسے بالکل استعمال نہ کریں, کیونکہ اس کھانے کا استعمال فائدے کی بجائے نقصان دے گا. تیسری بات یہ ہے کچے فروٹ اور کچی سبزیاں نہیں استعمال کرنی. یہ سب سے زیادہ جو ڈائریا اور پیچس کی بیماری پھیلتی ہے اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ یہ کچے فروٹ اور کچے سبزیاں. اچھا, یہ ان علاقوں کے لیے جن علاقوں میں سیلاب ہے. عمومی طور پہ اگر آپ صاف پانی سے کچے فروٹ اور سبزیاں استعمال کرتے ہیں, فروٹ اور کچی سبزیاں استعمال کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں فائبر زیادہ ہیں, وہ کھانے صحت کے لیے بہتر ہے. یہ خاص ان علاقوں کے لیے بات ہو رہی ہے جن میں سیلاب ہے, اور سیلاب کی وجہ سے جو ہمیں مسائل کا سامنا ہے ہم ان کے اوپر بات کریں. اس کے علاوہ ہاتھ کو ہمیشہ صابن سے دھوئیں, تھوڑی تھوڑی دیر بعد دھوتے رہیں. دن میں 5 دفعہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے ہاتھ لازمی صابن سے دھونے ہیں. صابن چونکہ اتنی مہنگی ایک چیز نہیں ہے اور آسانی سے اویلیبل بھی کی جا سکتی ہے, اس کی ٹرانسپورٹ میں بھی کوئی ایشو نہیں, لیکن یہ ان بیماریوں سے جو یہ پھیلتی ہیں, پیٹ کے مسائل سے, اسکن کے مسائل سے آپ کو کافی حد تک چھٹکارا ہو سکتا ہے. اگر اسکن کے اور آنکھوں کے مسائل ہیں تو ضروری ہے کہ اس کی دوائی جلد از جلد شروع کریں, نہیں تو وہ پوری کمیونٹی میں پھیل جائے گا, اس لیے اس پہ احتیاط لازمی ہے. لاسٹ میں ایک چیز, کب حاملہ خواتین کو کیا مسائل ہوں تو انہیں فوری طور پہ ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے, وہ یہ ہے آنکھیں پیلی ہو جائیں, جسم پیلا ہو رہا ہو, غنودگی میں جا رہی ہوں, پیٹ میں درد ہو رہا ہو, جسم پہ نیلے دھبے یا نشانات پڑ رہے ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جگر کے مسائل شروع ہو چکے ہیں. اب ان کا علاج بہت ضروری ہے اور انہیں ہاسپٹل لازمی لے کے جائیں. یہ بہت شکریہ. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں, کچھ کمنٹ ہوں, اور آپ کچھ خود بتانا چاہیں کہ آپ کس ٹاپک پہ سننا چاہ رہے ہیں, کیا انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں ضرور کمنٹ بتائیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.